السلام علیکم جی. راہ نیکی میں پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ سلسلہ ہم تھوڑا طویل کر دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں بے تحاشا لوگ ہیں جن کو واقعی بہت مدد کی ضرورت ہے. ہاں یہ بات حقیقت ہے کہ کچھ ذمہ داریاں کسی کی تھیں، لیکن وہ ذمہ داریاں لوگوں نے خود اٹھا لیں اور اپنی مدد آپ کے تحت آج سے نہیں کئی سالوں سے لوگ انسانوں کی مدد کر رہے ہیں. حصار فاؤنڈیشن ہے جی میرے ساتھ اس وقت یہاں پہ، جو کہ 2003 میں اسٹیبلش ہوئی. اور جو فاؤنڈیشن ہے ان کی وہ پانی، صاف پانی، سوچیں ذرا ہم کیا بات کر رہے ہیں. صاف پانی، کھانا اور جو لائیوہڈ سیکیورٹی ہے اس پہ حصار فاؤنڈیشن کام کرتا ہے. اور میرے ساتھ یہاں پہ ثنا بکسا موسیٰ والی ہیں. السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈائریکٹر ایکسٹرنل ریلیشنز ایٹ حصار فاؤنڈیشن. ہمارے ساتھ یہاں ہمارے ساتھ سی او آف سجاگ سنسار آرگنائزیشن SSO وچ ورک ان ڈسٹرکٹ دادو، جناب معشوق برہمانی صاحب ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور فاؤنڈر ہیں، کرنٹ چیئر پرسن ہیں حصار فاؤنڈیشن کی سیمی کمال صاحبہ، وہ بھی یہاں پہ موجود ہے. آپ سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. حصار فاؤنڈیشن ماشاءاللہ اب 2003 سے کام کر رہا ہے، اور خاص طور سے یہ صاف پانی، کھانا، زندگی کو بہتر کرنے کے طریقے سیمی جی لوگ کام کر رہے ہیں. اس پہ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی آپ بات کریں. اور مجھے تو کئی دفعہ غصہ بھی چڑھتا ہے، لیکن میں برداشت بھی کر رہا ہوتا ہوں کہ یہ ہماری ذمہ داریاں نہیں تھیں جو ہم سب نے اٹھا لی ہیں، لیکن آپ لوگ کرتے ہیں. اللہ پاک آپ لوگوں کو اس کا اجر دے. دیکھیے، انسانیت سب سے پہلے آتی ہے. تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری بھائی اور بہنوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو پھر ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ حکومت کا کام تھا، انہوں نے کیوں نہیں کیا، پھر ہم اس میں گھس جاتے ہیں. بالکل. اور ایسے ہی ہونا چاہیے. سن 2000 میں تھر میں بہت قحط سالی ہوئی تھی اور وہاں بہت برا حال ہوا تھا، اور ہم لوگوں نے اس وقت دیکھا تھا کہ کوئی کچھ نہیں کر رہا تھا. تو اس وقت میں اور میرے کچھ ساتھی ہم نے پھر یہ بیڑا اٹھایا کہ ہم پیسے جمع کرتے ہیں اور ہم فوراً لوگوں تک مدد پہنچائیں. تو پھر 2000 میں یہ کام شروع ہوا. پھر 2003 میں ہم نے اپنی تنظیم کو باقاعدہ بنا لیا، اور یہ نان پروفٹ کمپنی ہے SCCP کے ساتھ. ہم نے پھر اپنی رجسٹریشن وغیرہ کرائی، اور اس کے بعد ہمارا کام بہت ہی باقاعدگی کے ساتھ آگے بڑھا. تو اس کام میں ہمارے ساتھ ہماری تنظیم کے علاوہ بہت سارے لوگ شامل ہیں، اس لیے معشوق صاحب آج یہاں موجود ہیں. اس طرح کے ہمارے پاس 10-12 ایسے پارٹنرز ہیں جو پورے پاکستان میں بہت سالوں سے ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، کیونکہ جب لوگوں تک پہنچنا ہوتا ہے تو پھر اور بہت سے ساتھیوں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل. اور رمضان میں بھی آپ لوگوں نے بڑی اسپیشل ایکٹیویٹیز کی ہیں، اس حوالے سے بھی میں چاہتا ہوں کہ اوکے. تو پچھلے 20 سالوں میں کم از کم ہم 50 کیمپینز کر چکے ہیں، جس میں جب بھی کوئی قدرتی آفت آتی ہے اس وقت بھی ہم کیمپین چلاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہر رمضان میں بھی چلتا ہے. تو تھوڑا سا میں رمضان اپیل کے بارے میں بتاؤں گی. اس دفعہ جو ہماری رمضان اپیل ہے اس کے 4 حصے ہیں. ایک تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں تک صاف پینے کا پانی پہنچے، اور ہماری تنظیم میں بہت سارے اس طرح کے سسٹم بنائے ہیں جس کی قیمت بہت کم ہے، جس کے پرزے جات یہیں بنے ہیں، اس میں بہت کم باہر سے لایا جاتا ہے، اور اس کی قیمت اتنی کم ہے کہ سمجھ لیں 100 گنا کم ہے اس سے کہ جو کہ باہر سے آتی ہیں. تو وہ ہم بناتے ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگ فوڈ پیکس پرووائڈ کرتے ہیں، کیونکہ رمضان میں ظاہر ہے لوگ روزے رکھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان تک کھانا پینا پہنچے. پھر تیسرا جو ایک ہمارا فلڈز میں ہم نے کام شروع کیا تھا. اس کے بعد جب ریہیبلیٹیشن کا جو پروگرام ہے اور ریکوری ہے وہ لانگ ٹرم ہے، وہ بھی ہمارے اس کا حصہ ہے، کیونکہ ہم صرف رمضان اپیل سے کام نہیں چلتا، ہمیں سالوں تک کام کرنا ہے. اور آخر میں جو اس رمضان اپیل کا حصہ ہے وہ ہم نے ایک واٹر انسٹیٹیوٹ بنوایا ہے، پنجوانی حصار واٹر انسٹیٹیوٹ، جو NED یونیورسٹی میں ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے پچھلے 20 سال سے، اب تھوڑا تھوڑا کام بہت ہو گیا، اب بڑے بڑے کام کرنے ہیں. تو اس بڑے کام تک پہنچنے کے لیے تو یہ 4 اس کے عناصر ہیں. تو سب سے پہلے میں ثنا صاحبہ سے کہوں گی کہ وہ بتائیں کہ جو پانی کا ہم نے سسٹم بنایا ہے وہ کیسے ہیں اور کیا ہیں. جی تو ہمارے مختلف پانی کے سسٹمز ہیں. جو ہم نے سیلاب میں جو 2022 میں سیلاب ہوا تھا اس میں ہم نے ایک نیا سسٹم ایجاد کیا تھا، جس میں ہینڈ آپریٹڈ الٹرا فلٹریشن سسٹم کہلاتا ہے. تو ہاتھ کے پاور سے انرجی بنتی ہے، اور پھر جو سسٹم ہے الٹرا فلٹریشن سسٹم کے تحت جو گندا پانی ہے، سیلاب والا پانی، اس کی پائپ جو ہے وہ آپ سیلاب کے پانی میں ڈالیں، ہینڈ پمپ کا ایکشن کریں،
وہ سسٹم کے تھرو چلتا ہے پانی اور دوسرے اینڈ پہ بالکل صاف پانی ملتا ہے. اور اچھا، ہم تو نے وہ یہ فلٹر ٹیسٹ ہو کے کیا ہے, وہ فلٹرائزیشن اسی ہو وقت جاتی ہی ہے اس کی؟ فلٹر ہوتا ہے. نہ ہمیں اس میں سولر کی ضرورت ہے, نہ ہمیں کوئی بجلی کی ضرورت ہے, وہ ہاتھ ہی سے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے سیلاب میں جب بادلیں ہر جگہ تھیں تو نہ کوئی سورج تھا نہ کچھ. بالکل. تو ہم نے تقریباً 60-80 سسٹم ایسے ہم نے آلریڈی ہم دے چکے ہیں مختلف علاقوں میں. ہم نے دادو میں بھی دیے ہیں, جامشوروں میں بھی دیے ہیں, اور ہمارے انشاءاللہ اور بہت پلانز ہیں, ہم اور بھی اس کو کریں گے, کیونکہ یہ ایسا سسٹم ہے کہ یہ پورٹیبل بھی ہے. تو یہ آپ جو ہیں اس کو اگر جب سیلاب کا پانی اتر گیا تو پھر اب یہ سسٹم لوگوں نے ایسی جگہوں پہ رکھا ہے جہاں پہ جیسے ندیاں بہہ رہی ہوں, کیونکہ یہ سسٹم کوئی بھی گندے پانی کو صاف کر سکتا ہے, اور وہ بالکل پینے کے قابل ہوتا ہے. بالکل پینے کے قابل ہوتا ہے. ہم نے ٹیسٹ بھی کیا ہے, ہم نے خود پیا ہے اس میں سے پانی. یہ تو جی بڑی زبردست انوینشن ہے جی کہ بالکل ہی جسے کہتے ہیں کہ مینولی آپ پانی کو صاف کر سکتے ہیں. اور ایسی میں رفلی پوچھ رہا ہوں, کاسٹ کیا پڑتی ہے اس کی, کیونکہ اس کے فلٹرز بھی چینج ہوتے ہوں گے, ساری چیزیں بھی ہوتی ہوں گی. جی 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 تقریباً 2.5 لاکھ کا ہے سسٹم. اچھا, جی اور آپ لوگ 80 کے قریب انسٹال کر چکے ہیں. جی واو. جی خود آپ سوچیں, اگر آپ 2.5 لاکھ اوور کورس آف 1 سال بھی آپ دیکھیں تو پر ڈے تو آپ کو کوئی کاسٹ نہیں نکلے گا نا. ہاں لیکن اور آپ تقریباً ہم 50 فیملیز کو ایک دن میں اس سے سہولت مل سکتی ہے, کیونکہ ہم نے ٹائم کیا ہے. تو 50 فیملیز جو ہیں وہ اس سسٹم میں سے پانی صاف کر کے استعمال کر سکتے ہیں. معشوق صاحب, آپ لوگ کچھ فیملیز بھی اڈاپٹ کرتے ہیں جن لوگوں کو آپ لوگ سپورٹ کرتے ہیں, خاص طور سے ایسے علاقوں میں, تو اس کے حوالے سے بھی ضرور ہمیں ڈسکس کیجیے گا. جی پہلے تو آپ لوگوں کی بڑی مہربانی, بہت شکریہ. اور میں تھوڑا تفصیل سے بات کروں تو ہم لوکلی دادو سے تعلق رکھتے ہیں. سندھ کا ایک دوسرا صحرائی علاقہ ہے کاچھو, تو ہم وہاں رہتے ہیں, جس میں 2 طرح کا ڈیزاسٹر ہوتا ہے. یا تو بارشیں ہوتی ہیں تو سیلاب آ جاتا ہے, یا پھر قحط سالی ہو جاتی ہے. تو وہاں رہتے ہوئے ہم پڑھے بھی وہاں ہے, اور زندگی کا پورا حصہ ابھی سفید بال ہو گئے ہیں. تو وہاں رہتے ہوئے ہم کچھ کلچر کی ایکٹیویٹی کرتے تھے, کچھ اپنے لوگوں کے لیے ایجوکیشن کے لیے کام کر رہے تھے. لیکن ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر متاثر ہو رہے ہیں سیلاب سے یا قحط سالی سے. میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاؤں کہ جب یہ 2022 کا ابھی سیلاب آیا تھا, جو کہ پوری سندھ کو جس نے لپیٹ میں لیا تھا, اس میں حصار فاؤنڈیشن اور ہم نے مل کر, یہ میں وثوق کے ساتھ بات کروں گا کہ سب سے پہلے, کیونکہ ہم وہاں لوکلی ہیں, ہم متاثر بھی ہیں, ہمارے گاؤں, ہمارے رشتہ دار, ہماری بہنیں, مائیں, اور ہمارے اس ملک کے سارے لوگ اپنے ہی ہیں, کیونکہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہ بھی ایک گھر کی طرح ہے. لیکن اس تحصیل جوہی کا منچھر جھیل سے لے کر حمل جھیل تک 100 کلومیٹر جو حصہ تھا وہ پورا جھیل بن گیا تھا. تب صورتحال یہ تھی کہ ہمارے خود ادارہ جو ہے لوکل NGO ہے, ہمارے کوئی ریسورس نہیں ہے اتنے زیادہ کہ اتنے بڑے مسائل کو ہم کیسے منہ دے سکے. ہم کچھ دوست تھے مل کر سوچ رہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, کیونکہ اس سے پہلے کرونا کی صورتحال تھی, لوگوں کے پورے ریسورس وہاں چلے گئے, ادارے نہیں تھے, اور باقی چیزوں پہ بات کرنا ہی فضول ہے کہ جو لوگ ایکٹیو ہونا چاہیے. تو ہم نے وہاں بیٹھ کر حصار فاؤنڈیشن کو اپروچ کیا, میڈم سیمی کو میں نے کال کر دی کہ کیونکہ لوگ اس صورتحال میں لوگ مسیحا کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی آ جائے ہمارے لیے کر لے. یہ میں کہتے ہوئے مجھے کوئی اس میں بڑی زیادہ بات نہیں ہے, کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کر رہا کہ اسی وقت میڈم نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہمیں کہ کیونکہ ہم اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ آنے والے کل میں جو کچھ اچھا ہوگا اس میں اپنا حصہ ہوگا. واہ واہ. ویسے تو ہم صرف دعائی دے رہے تھے ان لوگوں کو, لیکن سب سے پہلے حصار فاؤنڈیشن اور سجاگ سنسار نے مل کر
ہم نے شروع سے ہی کام یہ کیا کہ ہم نے کشتیاں لگا دی. جو لوگ باہر نکلنا چاہتے تھے, جو بچے, جو بوڑھے, جو اس وقت جو کنڈیشن تھی وہ دیکھی نہیں جاتی تھی. پوری رات ہم سوتے نہیں تھے. ہمارے والنٹیئر اپنے ہاتھوں سے ہم نے بچوں کی, عورتوں کے جو وہاں لاش مختلف جگہوں میں پہنچائے. اور جہاں جو لوگ پھنس گئے تھے, کچھ لوگ تو آپ کو پکچر میں بھی نظر آئیں گی کہ درختوں میں وہاں بیٹھ گئے تھے, کہ وہاں تک پہنچانے میں بھی صاف پانی, راشن اور خاص طور پہ جو بچوں کے لیے ہم نے سوکھا دودھ اور نیوٹریشن کی جو چیزیں تھی جو وہاں مائیں اپنے بچوں کو دے رہی تھی, تو وہ حصار کی سپورٹ سے ہم نے پہنچائی. اور صورتحال یہ تھی کہ نیچے بھی پانی, جو تھوڑا بہت جہاں جہاں لوگ باہر آ گئے تھے وہاں بھی بارشیں ہو رہی تھیں. تو پھر ہم نے یہ کیا کہ جتنی بھی کیمپ سے باہر جو لوگ ایسے ہی کھلے میدان میں بچے مٹی میں لتھڑ رہے تھے, تو حصار فاؤنڈیشن اور ہم نے مل کر ان کو ٹینٹ بھی لگا کر دیے. یہ صرف ہمارے بچوں لڑکوں نے نہیں کام کیا, لیکن ہماری جو وہاں کی خواتین کے جو گروپ ہیں انہوں نے بھی کام کیا. خود ان کے گھر گرے ہوئے تھے لیکن وہ کام کر رہی تھی. ایک صحافی آیا, اس نے ایک ہمارے بندے سے بات کی کہ آپ یہاں کام کر رہے ہیں, اور وہ اٹھا رہے تھے اور اتنی حالت اس کی خراب ہو گئی. اس دن ہماری کشتی بھی پھنس گئی تھی, حصار کی ٹیم بھی وہاں پہنچی ہوئی تھی, تو آ گئے تھے وہ بھی لوگ. تو وہ کہہ رہے کہ آپ لوگوں کے گھر کہاں ہیں؟ تو اس نے کہا وہ جو نظر آ رہا ہے دور سے نشان درخت, یہاں ہمارا گھر تھا. اس نے کہا آپ کی فیملی؟ اس نے کہا وہ جو کیمپ ہے نا اوپر جو کھلے آسمان لوگ بیٹھے ہیں وہاں ہیں. آپ یہاں کام کر رہے ہیں؟ اس نے کہا میری فیملی تو متاثر ہے, لیکن یہ ساری مائیں ہماری ہیں, ہم ان کے لیے بھی کچھ کریں, کیونکہ انسان جب پیدا ہوا ہے تو اس کا یہ رول بنتا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے بھی کریں. تو اس میں یہی کہوں گا کہ اگر ہمیں حصار فاؤنڈیشن اتنی بڑی سپورٹ نہ کرتی, اور ٹائملی ہم جب پہنچے ہیں اس کے بعد ہی میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ اور دوسرے ادارے آئے, اور 6 ہفتے بعد 6 ہفتے ہاں اتنا بڑا عرصے کے بعد. اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ 3 مہینوں کے لیے وہ بھی آئے ادارے. 3 مہینوں کے بعد سارے چلے گئے. وہ لوگ کسی کو ابھی یاد نہیں ہیں, لیکن ہم ابھی بھی وہاں بیٹھے ہیں. سمی جی, یہ جو معشوق صاحب بات کر رہے ہیں, میں جب یہ بات کر رہے تھے میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے دوبارہ کوئی ایسی آفت آتی ہے تو ہم پریپیئر ہیں ان سب چیزوں کے لیے؟ ہمیں پھر سے وہی زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑے گا, یہی سارا سلسلہ؟ جی, ہمارے ملک میں پریپیئرڈنس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوتا. ہمیں پتہ ہے کہ ہر 2 سال بعد سیلاب آئے گا یا تو ہر سال آئے گا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے کیا کیا ہو رہا ہے, لیکن ہم وہ کرنا نہیں چاہتے. ہماری گھٹی میں شاید اب یہ پڑ گیا ہے کہ بس فوری طور پہ کام کرو اور بستر اٹھاؤ اور چلو. ہم لوگ ایسا کام نہیں کرتے. اس لیے جیسا یہ کہہ رہے ہیں, جو معشوق صاحب کے ساتھ مل کے جو ہم نے کام کیا ہے اور جو ہم کرنے جا رہے ہیں, ابھی 2 سال تک تو ہم ادھر ہیں کیونکہ ہمیں ریہیبلیٹیشن بھی کرنی ہے, اور اسی کے ہم نے وہ بنایا ہے اڈاپٹ فیملی. اگر کوئی ہمیں 90,000 روپے دے رہے تو ایک فیملی کو ہم 2 سال تک ان کی مدد کر سکتے ہیں ریکوری میں. دیکھیے پہلے تو ان کو ٹینٹ دیا, کھانا دیا, پانی دیا, ان کو اٹھایا, ان کو بٹھایا. مچھروں کی وجہ سے جو وہاں حال تھا, پوری مسکیٹو پروٹیکشن ان کو دی, جس میں بہت سارے مخیر حضرات نے اور کراچی کی دوسری تنظیموں میں ہماری مدد کی. ان کائنڈ بھی دیا, کیش بھی دیا, بہت کچھ ہم نے ریز کیا. باہر سے بھی تنظیمیں آ گئیں. پہلے یہ کیا. اس کے بعد اب ہمیں جو آگے چلنا ہے, اب ان کے لیے لائف سٹاک ہے, ان کے لیے پلانٹنگ ہے, ان کے لیے کچن گارڈننگ وغیرہ کا انتظام ہے. تو یہ سب اب ہم کر رہے ہیں, اور اس کے لیے میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ لوگ جتنا ہمیں دے سکتے ہیں, ہمیں اڈاپٹ فیملی میں ہمارے ساتھ آئیں. یہ ہماری اس کا رمضان اپیل کا بھی حصہ ہے, کیونکہ 90,000 روپے کچھ نہیں ہے. اگر آپ سوچیں کہ ایک 2 فیملی سال کو کے لیے, کیونکہ دیکھیے واٹر سسٹم ہم انہیں دے چکے ہیں, اور سرا نے تو آپ کو ایک واٹر سسٹم بتایا, ہمارے پاس 20 اور طرح کے ہیں جو مختلف علاقوں میں کام آتے ہیں. ٹھیک ہے, جو تھر کا علاقہ ہے اس کے لیے الگ ہیں, جو بڑے ادارے ہیں ان کے لیے الگ ہے. فلٹر پلانٹ بھی ہے, ریہیب ویلز بھی ہیں, سولر ویلز بھی ہیں, سولر بورز بھی ہیں, بہت کچھ ہمارے پاس ہے. وہ
وہ بھی ہیں جو پانی کو ریسائیکل بھی کر سکتے جی، ہیں جی۔ اور پانی میں سے نمکیات بھی نکال سکتے ہیں. تو یہ سب شامل کر کے ہم بتا رہے ہیں کہ بھئی واٹر سسٹمز تو ہمیں مل گئے, اب اور چیزیں چاہیے. وہ سامنے آئے تو ہم لوگ اس طرح سے اب 1000 فیملیز میں سے کوئی 400 فیملی کا ہمیں مل چکا ہے, ہمیں 600 فیملیز کے لیے اور چاہیے. اور اگر آپ لوگ دیں, آپ کی اس پروگرام کے ذریعے لوگ سن رہے ہیں, اپنا دل کھولیں, اپنے ہاتھ کھولیں, کیونکہ آپ نے سنا ہے کہ وہ کیسا علاقہ ہے اور کتنی غربت ہے وہاں پہ, اور کس طرح سے لوگوں نے خود متاثر ہونے کے باوجود اپنے بھائی بہنوں کی مدد کی ہے. ایسی تو مثالیں کم ملتی ہیں. تو میں آپ سب کے ساتھ یہی اپیل کرتی ہوں کہ سامنے آئیں. تو یہ تو 2 طرح کی پروگرامنگ کی بات ہو گئی. اب آپ کیا سننا چاہیں گے؟ آپ کو ہم اپنے واٹر انسٹیٹیوٹ کے بارے میں بتائیں. نہیں بالکل, آپ جو بات کر رہی ہیں میں مستقل کچھ اور سوچ رہا ہوں. تکلیف ہوتی ہے مجھے یہ سن کے. اور آپ جو بات کر رہی تھیں کہ اوبویسلی ہمیں سپورٹ کرنا ہے, اپنی مدد آپ کے تحت کام کرنا ہے. لوگ بھی, میں آپ لوگوں سے بھی اپیل کروں گا, تمام ڈیٹیلز جو ہیں وہ آن اسکرین ہے اس وقت. پاکستان میں آپ موجود ہیں, پاکستان سے باہر موجود ہیں, آپ حصار فاؤنڈیشن کے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ ملائیے. بہت سارے لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے. یہ بات حقیقت ہے کہ ہم نے بہت شور مچایا لیکن کسی کے کان پہ جوں تک نہ رینگی کہ جی ہمیں سندھ میں بھی ڈیمز کی ضرورت ہے تاکہ یہ سارا سیلاب کا پانی جو ہے یہ ایک طرف جا کے جمع ہو اور اس کے بعد ان کی پراپر طریقے سے ڈسٹریبیوشن کی جائے. لیکن یہ گلوبل وارمنگ شاید پاکستان میں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. سندھ میں ہمیں ڈیمز کی ضرورت نہیں ہے. نہیں ہے ہمیں تو بالکل یہ پانی کہاں جائے گا جو اتنا زیادہ ہے؟ دیکھیے, ہمیں دوسرے سلیوشن اختیار کرنے ہیں. پانی کی جو سٹوریج ہے وہ انڈر گراؤنڈ بھی ہوتی ہے, اوور گراؤنڈ بھی ہوتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں 1 ملین پونڈز بنائیں. وہ جو پونڈز ہوتے ہیں یا تالاب ہوتے ہیں وہ جو وہاں کی لوکل آبادی ہے ان کے لیے ہوتے ہیں. وہ پانی انہیں ڈائریکٹ ملتا ہے, اس پانی سے وہ اپنے جانوروں کو بھی پانی پلا سکتے ہیں, خود بھی پی سکتے ہیں, اپنی لائیولیہوڈ کے لیے وہ اپنی فارمنگ بھی کر سکتے ہیں, پلانٹنگ بھی کر سکتے ہیں. جو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بہت بڑے بڑے انفراسٹرکچر کا وقت ہے وہ گزر گیا, ہم نے کر لیا, ہم نے انڈس بیسن میں سب کچھ کر لیا ہے. اب ہم دوسرے سولوشنز کی طرف آئیں. پوری دنیا اس وقت بات کر رہی ہے نیچر بیس سولوشن. اگر دنیا بچے گی تو لوگ رہیں گے نا اس میں, اور دنیا اسی وقت بچے گی جب ہم اس کو تباہ کرنا بند کریں. اور جب ہم اس طرف بات کرتے ہیں کہ اس کی تباہی سے روکا جائے تو ہمیں اپنی زندگیوں کو بدلنا ہوگا کہ اب ہم کیا کریں. اس کے لیے ہمیں پالیسی بھی کام کرنا ہے. ثنا, آپ بتائیے کہ ہم لوگ پالیسی پہ کیا کام کر رہے ہیں. اچھا, ہم نے 2016 میں ایک سٹیزنز واٹر پالیسی نکالی تھی. ہمارا تھنک ٹینک ہے, تھنک ٹینک آن دا ریشنل یوز آف واٹر. اس میں 9 ممبران ہیں, 3 اس میں واٹر ایکسپرٹس ہیں, 6 جو ہیں مختلف سیکٹرز کے ایکسپرٹس ہیں. تو ہم نے دنیا بھر, پاکستان بھر میں کنسلٹیشنز کی اور ہم نے ہمارے 10 گول ایک پالیسی ڈاکیومنٹ بنایا, ہم نے گورنمنٹ کو دیا. اور آپ جانتے ہوں گے کہ پاکستان کی نیشنل واٹر پالیسی نکلی ہے اپریل 2018 میں. تو ہمارا کام شروع ہوا تھا 2 سال پہلے. ہمارا اکتوبر 2016 میں ہم نے یہ پالیسی پبلش بھی کی تھی, ہم نے ساری کنسلٹیشنز بھی کی تھی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اس کام کی وجہ سے گورنمنٹ بھی جو ہے وہ تھوڑے ایکٹیویٹ ہوئی ہے اور انہوں نے اپنی پالیسی پھر ایجاد کی. اچھا, پھر انہوں نے پالیسی تو کی, اس میں جو ہے انہوں نے سارا کچھ ڈال دیا. اب پالیسی ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کو ایکچولی کچھ کام نکالنا ہے نا, کچھ آبجیکٹیو اچیو کرنے ہیں, تو آپ دنیا کی ساری چیزیں نہیں ڈال سکتے, آپ کو فوکس کرنا ہوگا. جیسے ہماری پالیسی میں 10 اسپیسیفک گولز ہیں. تو ہم نے پھر گورنمنٹ کے لیے یہ کیا کہ جب ان کی نیشنل واٹر پالیسی بنی تو ہم نے پھر ان کے لیے امپلیمنٹیشن فریم ورک بھی ان کے لیے بنایا. وہ بھی ہم نے منسٹری آف واٹر ریسورسز کو پریزنٹ کیا, فیڈرل فلڈ کمیشن میں ہم نے دیا ہے, پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف علوی تھے اس وقت, ہم نے ان کو بھی دیا تھا. تو اب جو پروونشل جو پروونسز جو صوبے اپنی پالیسیز بنا رہے ہیں وہ ہماری امپلیمنٹیشن فریم ورک کو لے کے اپنی پالیسیز اب بنا رہے ہیں. اللہ کرے کہ سنی جائے جی اور اس پہ کام ہو جائے, سب سے زیادہ تو یہ ضروری ہے. لیکن آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہم بار بار کر رہے ہیں, حصار فاؤنڈیشن کو سپورٹ کیجئے. یہ باتیں آپ سنتے ہیں, یہ باتوں کو آگے بھی پہنچایا کریں. ہم بڑے شوق سے میمز اور ریلز آگے فارورڈ کرتے ہیں. اصل میں اب جو ضرورت ہے وہ یہ ضرورت ہے کہ ہم کس طرح سے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. لوگ واقعی اپنے گھروں سے, کمروں سے نکل کے, ہم نے تو خود اپنی آنکھوں سے جا کے سندھ میں حالات دیکھے تھے,
اور آپ یقین کریں کہ رونے کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بندہ کہاں جا کے ٹکر مارے. بہت سارے علاقوں میں پہنچنے تک کی رسائی نہیں تھی، رسائی تھی ہی نہیں. سو جس طرح سے یہ لوگ وہاں پہنچے حیران کن بات ہے. اور اللہ پاک آپ لوگوں کو کامیاب کرے، اللہ پاک لوگوں کو بھی عقل دے کہ لوگ آپ کی دل کھول کے مدد کریں. تھینک یو سو مچ، آپ سب کا بہت شکریہ. مجھے مجبوری ہے، میرے کان میں ڈائریکٹر صاحب جو ہیں پاگل ہو چکے ہیں چیخ چیخ کے. سو ہم بریک لے رہے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں.